پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ حاضرین و سامعین، اللہ کے فضل و کرم سے تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جو اللہ کو راضی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کے بارے میں میرا مالک کیا انعام اور ان کے بارے میں میرا مالک کیا فرماتا ہے، آئیے ہم سماعت کریں گے۔ سامنے ہونا قرآن میں بات اور احادیث میں ان کے بہت زیادہ فضائل ہیں، جتنے بیان کریں اتنے کام ہیں، اور یہ ایسے فضائل ہیں کہ بیان کرتے ہیں آپ کی اور میری زبان تھک جائے، لیکن اس بندہ مومن کے فضائل تو میرا مالک حقیقی کیا فرماتا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ بے شک وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرنے والے۔ خشوع و خضوع یہ کہ وہ دنیا کی الجھنوں کو چھوڑ کر خالق حقیقی سے رابطہ اپنا مضبوط کرتے ہیں اور اپنے خالق کو راضی کرتے ہیں۔ تو جو بندہ اپنے خالق کو راضی کرتا ہے تو میرا مالک اور میرا خالق جو ہے اس سے راضی ہو جاتا ہے اور اپنے پیارے بندوں میں اس کا تذکرہ کرتا ہے، رشتوں میں تذکرہ کرتا ہے کہ یہ میرا فلاں بندہ ہے جو میرے ساتھ محبت کرتا ہے۔ آج ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ ہماری نمازوں میں دنیا کے خیالات ہیں، دنیا کی الجھنیں ہیں، اور کسی کو نماز کے لیے کہیں نا وہ کہتا ہے یار مجھے فلاں کام ہے، فلاں کام ہے۔ ارے بھائی وہ وقت یاد کر جس وقت میرا مالک فرمائے گا لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ اے بندہ مومن جب تو دنیا سے جائے گا ایک گھڑی نہ آگے ہوگی اور نہ پیچھے ہوگی، تو تیری جان چلی جائے گی۔ اس وقت کا سوچ آج سے اپنے مالک سے عہد کر لے کہ مالک میں تیرے سامنے گزار ہوں تو مجھے معاف کر دے، آئندہ سے وہ کام کروں گا جو مجھے پسند ہے اور میرے محبوب کو پسند ہے۔ تو میرا مالک فرماتا ہے کہ ان کی نمازیں بہت ہی وہ لوگ کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرتے ہیں۔ جس طرح میں کیا مثال دوں کہ میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسی نماز پڑھی۔ ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم ان کے نعرے تو لگاتے ہیں، لیکن ان کی سیرت بھی ہمیں اپنانی چاہیے۔ انہوں نے کیسے سجدے کیے؟ وہ شاعر کہتا ہے وہ خنجر کے سائے میں مسرور سجدے، وہ راتوں کو خلوت سے معمور سجدے، وہ لمبی رکعتوں سے مسحور سجدے، وہ سجدے محافظ مددگار سجدے، غموں کے مقابل عطردار سجدے، نجات اور بخشش کے سالار سجدے، جھکا سر تو بنتے تھے تلوار سجدے، وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہیں؟ ارے یہ زمین پوچھتی ہے کہ وہ نمازی کہاں؟ آج زمین بھی پوچھتی ہے کوئی ہے ایسا جو مجھ پر ایسا سجدہ کرے جو اپنے مالک کو راضی کرے۔ ہمارے سجدوں کا کیا حال ہے؟ ہمارے سجدوں میں دنیا کے خیالات ہیں۔ دوستو یہ اس وقت ہی آؤ، آج آپ کو میں ایک نسخہ جو ہے وہ بتا دیتا ہوں کہ مالک کو راضی کرنے کا اور نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ نماز کو اچھے طریقے سے یاد کریں تلفظی طور پر، اور اس کے معانی ترجمہ یاد کریں، اور جب نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے ترجمے پر غور کریں تو آپ کی نماز میں کوئی اور خیال نہیں آئے گا۔ یا پھر اس طرح کر لیں کہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ آپ نماز اس طرح پڑھیں کہ آپ اپنے مالک کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ نہیں کہہ سکتے تو یہ سوچیں کہ میرا مالک جو ہے مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس نیت سے پڑھیں گے تو آپ کی نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہوگا اور
کسی اور کا خیال نہیں آتا۔ اگر آج ہمارے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے تو اس زنگ کو دور کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دنیا کے زیادہ تر لوگ ایسے ہیں، میں نے کئی لوگ دیکھے ہیں، میں نے ایک آدمی کو کہا کہ بھائی آؤ نماز پڑھنے چلیں، تو وہ پتہ ہے کیا کہتا ہے کہ مسجد میں سارے سود خور بیٹھے۔ ارے بھائی اگر سود خور بیٹھے ہیں تو اپنے مالک کو راضی کرنے تو آئے ہوئے ہیں، تو کیا کر رہا ہے؟ اس مالک سے ڈر، اگر وہ عزت دیتا ہے تو زوال بھی دیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تو سامعین محترم، وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی نمازوں میں غیروں کا خیال نہیں آنے دیتے، بلکہ اپنے مالک کا خیال آتا ہے ان کو، اور یہی سوچتے ہیں کہ ہمارا مالک ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ایسی نماز پڑھیں، ایسے بند کر رہیں کہ کوئی دیکھنے والا آپ سے کوئی سوال نہ کرے کہ آپ کون ہوتے ہیں، بلکہ وہ خود دیکھ کر کہے کہ یہ محمد عربی کا غلام ہے۔ عہد کر لیں اپنے مالک سے، مالک ہماری آج سے توبہ، جو پچھلے گناہ ہوئے، کیونکہ مالک تو معاف فرمانے والا ہے، اس کے در پر جو آ جاتا ہے تو مالک معاف فرما دیتا ہے۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ یہ ان لوگوں کی نماز ہے جنہوں نے اپنی نمازوں کی حفاظت کی ہے، یہی لوگ وارث ہیں، یہ فردوس کی میراث پائیں گے۔ مثلا کہ جو جنت ہے اس کی میراث پائیں گے، وہ جنت ان کو ملے گی۔ ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور اپنے مالک کے نعمتوں سے مالا مال ہوں گے۔ اور ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ ہماری نمازوں میں کیا ہوتا ہے؟ وہ شاعر کہتا ہے کہ اللہ اللہ ہمارے بجھے دل سے بیدار سجدے، خیالوں میں الجھے ہوئے 4 سجدے، مصلے ہیں ریشم کے۔ مصلے تو بڑے کمال کے ہوتے ہیں، یہ جو مصلہ فلاں جگہ سے آیا، ارے مصلہ تو بڑا برکتوں والا ہے، لیکن اپنی نماز کو برکتوں والا بنا۔ مصلے ہیں ریشم کے، بیمار سجدے، چمکتی دیواروں میں لاچار سجدے۔ مسجدیں ہماری بڑی خوبصورت ہیں، لیکن نمازی کوئی نہیں، نمازی کوئی نہیں۔ اور اگر ہم نماز پڑھنے بھی جاتے ہیں تو صرف اپنی ضروریات کے لیے کہ میرا یہ آج کام ہو جائے، وہ کام کے لیے ہم اپنے مالک کو یاد کرتے ہیں۔ ارے دوستو، آج سے اپنے مالک سے یاد کرو کہ مالک ہم تجھے راضی کرنے کے لیے نماز پڑھیں، اپنے کاموں کے لیے نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ چمکتی دیواروں میں لاچار سجدے، وہ سجدوں کے شوقین، غازی کہاں ہیں؟ ارے یہ زمین پوچھتی ہے نمازی کہاں ہیں؟ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔